السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 118 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی الثلاثۃ، اور ان تینوں پر بھی، الذین جو خلفوا چھوڑ دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت جب تنگ ہو گئی، علیہم اوپر ان کے، ارض زمین، بما ساتھ اس کے، رحبت کہ وہ کشادہ تھی، وضاقت اور تنگ ہو گئے، علیہم ان پر، انفسہم ان کے نفس، وظنوا اور انہوں نے یقین کر لیا، اللہ ملجأ کہ نہیں کوئی جائے پناہ، من اللہ اللہ سے، الا مگر الیہ طرف اسی کے، ثم پھر توبہ وہ مہربان ہوا، علیہم ان پر، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا وہی ہے، تواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ یہ ان تین صحابہ کی طرف اشارہ ہے جن کے بارے میں آیت نمبر 104 میں یہ فرمایا گیا تھا کہ ان کا فیصلہ ملتوی کر دیا جائے گا، جیسے کہ آیت نمبر 104 کی تشریح میں عرض کیا گیا۔ ان تین حضرات کے بارے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جب تک اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی واضح حکم آئے، اس وقت تمام مسلمان ان کا معاشرتی بائیکاٹ کریں۔ اسی معاملہ کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ تینوں صاحب کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ جیسا کہ اوپر بیان کر چکے ہیں کہ تینوں سچے مومن تھے، اس سے پہلے اپنے اخلاص کا بارہا ثبوت دے چکے تھے، قربانیاں بھی کر چکے تھے، لیکن جو حضرت کعب بن مالک تھے ان کے بارے میں انہوں نے خود جو ہے وہ اپنا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بڑھاپے کے زمانے میں جب کہ وہ نبینا ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے، جو ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں چلایا کرتے تھے، یہ قصہ خود بیان کیا۔ کہتے ہیں غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے، میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا کہ چلنے کی تیاری کروں گا، مگر پھر واپس آ کر سستی کر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی کیا ہے، جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہوتے کیا دیر لگتی ہے۔ اسی طرح بات ٹلتی رہی، یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے دو، میں 1-2 روز بعد راستے میں اس سے جا ملوں گا، مگر پھر وہی سستی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ وہ وہاں سے نکل چکے۔ اس زمانہ میں جب کہ مدینہ میں رہا، میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر بے حد پریشان تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا وہ ضعیف ہیں اور مجبور لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور رکھ کر رکھا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ نے پہلے مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے۔ اس مجلس میں منافقین نے آ کر اپنے عذرات لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ پیش کرنے شروع کیے۔ یہ 80 سے زیادہ آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سنی، ان کے ظاہری عذرات کو قبول کر لیا اور ان کے باطن کو خدا پر چھوڑ کر فرمایا، خدا تمہیں معاف فرمائے۔ پھر میری باری آئی، میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، تشریف لائیے۔ آپ کو کس چیز نے روکا تھا کعب بن مالک؟ میں نے عرض کیا، خدا کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ باتیں بنانی تو مجھے ابھی بھی آتی ہیں، مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا۔ دیکھیں یہاں پر کہ کیسے ان کو ڈر تھا کہ اگر میں نے کوئی جھوٹ بول کر اللہ کو راضی کرنے کی بجائے نبی کو راضی کر لیا تو اللہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور لے آئے گا جس سے پھر اللہ کے نبی کا دل میری طرف سے بیزار ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہو، مجھے امید ہے کہ میرے اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارا معاملے میں کوئی فیصلہ کرے۔ اب حضرت کعب بن مالک کیا کہتے ہیں، میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا، یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تو نے کوئی عذر کیوں نہ کر دیا۔
یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ 2 اور صالح آدمی جن کا ذکر اوپر کر چکے، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ نے بھی وہی سچی بات کہی جو میں نے کہی، تو مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ میں اپنی سچائی پر جمع ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم عام کر دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بھی بات نہ کریں۔ وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے تھے، مگر میں نکلتا تھا۔ حضرت کعب جو ہیں وہ اپنی کہانی سنا رہے ہیں، تو یہاں پر میں وہی قصہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ حضرت کعب کہتے ہیں جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھتا، بازاروں میں چلتا پھرتا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ یہ سرزمین بالکل بدل گئی۔ آپ دیکھیے، ذرا امیجن کریں کہ جب آپ اسی گلیوں میں، اسی مسجد میں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہوں اور لوگ آپ کو جانتے ہوں لیکن پھر بھی آپ کو اگنور کریں تو کیسا آپ کو لگتا ہوگا۔ میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا واقف کار نہیں۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، مگر انتظار ہی کرتا رہ جاتا کہ جواب کے لیے آپ کے ہونٹ ہلیں۔ نماز میں نظریں چرا کر حضور کو دیکھتا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے، اور جہاں میں نے سلام پھیر کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ فوراً سے نظریں ہٹا لیتے۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے یار ابو قتادہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں ذرا کہ وہاں پر اللہ کے نبی دیکھ تو نہیں تھے رہے، ان کے چچا زاد تھے، بھائی کو سلام کر دیتے، لیکن میں قربان جاؤں کہ میرے صحابہ اکرام کی کیسی صفت تھی کہ جب اللہ کے نبی نے کسی چیز سے منع کر دیا تو وہ منع ہو جاتے تھے۔ تو یہاں پہ وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا لیکن اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے سب کو کہہ دیا تھا کہ ان تینوں آدمیوں سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے کہا ابو قتادہ، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نبتیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ غسان کا خط حریر میں لپٹا ہوا مجھے دے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ اب دیکھیں، جب کہتے ہیں نا کہ کسی کا دل ٹوٹا ہو تو دشمن جو ہے نا فوراً سے آپ کے سامنے آ جاتا ہے آپ کا دوست بن کر۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں جو ہمارے دشمنوں میں سے تھے اس نے بھی میرے ساتھ وہی کیا۔ اس نے کہا کہ تمہارا صاحب تو تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تم میرے پاس لوٹ آؤ۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے اسے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ ایک اور بلا نازل ہوئی، اور اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ 40 دن اس حالت پر گزر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! 40 دن اس حالت میں گزرے کہ کوئی بلا نہیں رہا۔ اب اللہ کے نبی نے حکم بھی دے دیا کہ گھر میں جو بیوی ہے اس کو بھی رخصت کر دو۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، بس الگ رہو، یعنی اس کو اپنے مائکے چھوڑا اور تم گھر میں تنہا رہو، اپنے کام کاج خود کرو۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی سزا مل گئی۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے مائکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ اللہ! حضرت کعب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں نے معافی مانگ لی، ٹھیک ہے اب ہو جائے گا، اگر کوئی نہیں بلاتا تو نہ صحیح۔ نہیں، انہوں نے کوشش جاری رکھی کیونکہ وہ سچے دل سے ندامت تھے، نادم تھے، پشیمان تھے اور اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتے تھے، اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا۔ اب 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکایک کسی شخص نے پکار کر کہا مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے۔ اللہ! وہ امیجن کرے کیسا وہ 50واں دن ہوگا کہ وہ شخص جو ہے چھت پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہی سوچ رہا ہے کہ اللہ یہ کب تک ہوگا، اور اسے ایک دم کسی کی آواز آتی ہے کہ مبارک ہو، تمہاری معافی کا اعلان ہو گیا، تمہاری معافی کا حکم آ گیا، اور وہ فوراً سے سجدے میں گر گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟
پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارکباد دے رہے تھے کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا۔ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے پوچھا یہ معافی حضور کی طرف سے یا خدا کی طرف سے ہے؟ فرمایا خدا کی طرف سے، اور یہ آیتیں سنا دی۔ اللہ، یہ جو آیات کا آج ہم نے سبق پڑھا یہ وہ والی آیات ہیں جو حضرت کعب بن مالک کو سنائی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ تم تینوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا کچھ رہنے دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنے خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا۔ اللہ، یہ دیکھیں، یہ جو ہم نے قصہ آج پڑھا اس آیت میں، یہ اپنے اندر بہت بڑا سبق رکھتا ہے کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ جھوٹ نہ بولے، اس کو چھپائے نہ، اللہ کے سامنے اس کو رکھ دے اور اس سے معافی مانگے سچے دل سے، پھر توبہ کر لے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ جب انسان کا دل نادم ہوتا ہے اور وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو جانچ رہا ہوتا ہے، آپ کی آزمائش کر رہا ہوتا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے بھی ہیں یا نہیں، یہ صرف دعوے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کعب بن مالک نے 50 دن انتظار کیے، 50ویں دن اس کو معافی کا اعلان ملا، تو ہر طرح کا جو بائیکاٹ تھا ان سے کر دیا گیا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے، اپنے رب سے نا امید نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے۔ ان کو یقین تھا کہ میں اگر سچے دل سے لگا رہا تو میرا اللہ ضرور مجھے معاف کرے گا۔